خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے قلب عشق، میں لے کر آئی ہوں امن چودھری کا۔ آج میں یہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ اللہ وہ درد کی شدت سے تڑپ اٹھی، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں اللہ، میں کیسے شک کو مار دوں جو ابھی تک پوری طرح میرا بھی نہیں ہوا، میں کیسے اتنا حوصلہ لاؤں اللہ، کیسے وہ ان کے قدموں میں بیٹھی اتنی شدت سے روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں اور اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ اگر اس وجود کو علم ہو جاتا تو قیامت کھڑی کر دیتا اس کی اس حالت پر، لیکن وہ کہاں تھا؟ کیا وہ بھی اس فیصلے پر راضی کر یہ سوچتے اس کی سانس بند ہونے کے قریب تھی؟ کیا وہ اسے کھو دے گی؟ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت شاہ فیملی کے سارے افراد جمع تھے۔ سربراہی کرسی پر بھی جان بیٹھی اپنے بچوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہی تھیں۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں شاہ خاندان کے اکلوتے وارث شاہ نواز شاہ 3 گاؤں کے سردار تھے۔ ان کی شریک حیات ان کے بیٹے کی پیدائش پر ہی وفات پا چکی تھیں۔ والدین کے بہت اصرار پر انہوں نے اپنی کزن جو رشتے میں ان کی سالی بھی لگتی تھی سے دوسری شادی کر لی۔ مائدہ ایک پڑھی لکھی نیک خاتون تھی، انہوں نے بہن کی آخری نشانی کو اپنے سینے سے لگا لیا اپنا بیٹا مان کر۔ ان کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے والدین خالق گہکی سے جا ملے۔ انہیں بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن اللہ نے انہیں دوسری بیوی سے بھی 3 بیٹے ہی دیے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا جو ان کی پہلی بیوی سے تھا قاسم شاہ، ان کی شریک حیات اہانہ شاہ، ان کا ایک بیٹا سائم شاہ جو کہ آرمی میں تھا۔ اس کے بعد عالم شاہ، ان کی شریک حیات رضوانہ کا بیٹا وجدان تھا۔ اس کے بعد ہمدان شاہ، ان کی بیوی ملیحہ شاہ، اللہ نے ایک معصوم سی پری سے نوازا تھا۔ ماہم چونکہ وہ خاندان میں پہلی لڑکی تھی اس لیے سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اس سے 5 سال چھوٹا معتصم میر شاہ تھا۔ اس کے بعد سکندر شاہ اور ان کی بیوی روحا شاہ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ جو سکندر اور ہمدان جڑواں تھے، لیکن سب بچوں کو وہ اپنے ہی بچے مانتے تھے۔ روحا اور ملیحہ بہنیں تھیں۔ معتصم روحا اور سکندر کے بہت قریب تھا، وہ سکندر اور روحا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہتا تھا۔ اسی دوران شاہ نواز شاہ اچانک دل کا دورہ پڑنے کے سبب خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شریک حیات نے ان کے جانے کے بعد صبر کیا اور اپنے بچوں کے سہارے جینے لگی۔ زندگی خوشیوں سے بھری پڑی تھی۔ اللہ نے اہانہ کو ایک اور بیٹے عادل اور رضوانہ کو ایک بیٹی پلبشہ سے نوازا تھا۔ ان کی پیدائش کے وقت قریباً ایک جیسا تھا، لیکن اسی دوران ایک حادثہ ان سب کی زندگیاں ہلا گیا۔ اس حادثے میں ماجدہ بیگم نے اپنی 4 عظیم ہستیوں کو کھو دیا۔ ہمدان، ملیحہ اور سکندر سازش کا شکار ہوتے اپنی جان گنوا بیٹھے اور روحا کوما میں چلی گئی۔ ماہم تھوڑی بڑی تھی اس لیے آہستہ آہستہ سنبھل گئی، لیکن معتصم وہ محض 6 سال کا تھا۔ وہ مہینوں ہاسٹل میں ایڈمٹ رہا لیکن پھر سنبھل گیا۔ ان سب میں وہ وجدان اور ماہم کے بہت قریب ہو گیا اور روحا سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتا، لیکن وہ بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کم عمر میں ہی زندگی نے اتنا بڑا روپ جو دے دیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر کسی کے لمسے بھی جان ماضی سے حال میں لوٹی تھیں۔ سر جھکا کر انہوں نے اپنے پرپوتی ہانیہ کو دیکھا تھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بی جان اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ سائم شاہ جو کہ کزنز میں سب سے بڑا تھا، وہ آرمی میں تھا، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ ان کی بیوی ماہین جو کہ خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی، جلد ہی سب سے گھل مل گئیں۔ ان کی 5 سالہ بیٹی ہانیہ اور بیٹا عاشر، وہ دونوں جڑواں تھے، وہ دونوں پورے گھر کی رونق تھے۔ کانفرنس روم میں اس وقت خاموشی چھائی تھی۔ مقابل کے ماتھے کے بل دیکھ کر پاس کھڑا اس کا سیکرٹری تھوک نگل کر رہ گیا۔ اس کے غصے سے کون نہیں واقف تھا، اور وقت کی پابندی نہ کرنے والے تو زہر لگتے تھے اسے۔ جیسے ہی کلائنٹ اندر داخل ہوا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انہیں دیکھتا ڈیل کینسل کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ کلائنٹ ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اس ڈیل میں اپنا پورا پیسہ لگا گئے تھے۔ وہ جانتے تھے شخص کو اس نقصان سے ذرا برابر فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ تو برباد ہو جائیں گے، اس لیے وہ اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ مسٹر میر پلیز میری بات سنیں، پلیز ڈیل کینسل مت کریں، میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا، اس کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ رکا اور مڑا۔ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے، معتصم میر شاہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ وہ جیسے ہی اپنی کیبن میں آیا، اس کے سیکرٹری نے اسے آج ایک اپڈیٹ دینا شروع کی۔ آفس میں خاموشی کا راج، کچھ فائلز پر سائن کر رہا تھا۔ ایسے میں ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی اور ساتھ ہی دروازے کھلنے کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر گئی۔
آنے والی کو دیکھ کر متصل میر کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ اس کا سیکرٹری اشارہ پاتے ہیں وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، بلیک جینس پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، گہرا میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن مقابل کو اتنی ہی زہر۔ اس نے آئی برو چکا کر آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، تم جانتی بھی وہ جس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے وہ تمہارے پیچھے کب کہاں کس کے ساتھ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن کے مقابل کے ہاتھوں میں تھی۔ آج تک تم بچتی آئی ہو صرف اور صرف ابھیہ کی وجہ سے، لیکن تم سدھرنے والی چیز نہیں۔ جانتی بھی ہو کس کے بارے میں بکواس کر رہی ہو۔ ہاں، وہ دھاڑا تھا۔ مقابل کے غصے سے سرخ آنکھیں اور ہاتھوں کی مضبوط گرفت دیکھ کر اسے اپنی جان جاتی مہم محسوس ہوئی۔ میں میر چھو متصل نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی رونے لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ ڈر کے پیچھے ہوئی۔ آئندہ اگر ان کے خلاف میں ایک بھی لفظ بولا تو جان سے جاؤ گی، مائنڈ اٹ۔ متصل میرا اگلا موقع نہیں دیتا۔ وہ اس بات پر سر ہلاتی لڑکھڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ غصے سے اس کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ وہ لڑکی اتنا گر گئی کہ اس کے کردار کو ہی نہ بخشا۔ خون کی بہن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نام دیکھ کر اس کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ آ گئی۔ فون سے آتی مقابل کی نرم آواز اس کا غصہ زائل کرتی روح میں سکون اتار گئی۔ شاہ کہاں ہیں آپ؟ ہمیں آج گاؤں جانا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ آپ کو فون سے آتی مقابل کی آواز اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ شاہ آپ؟ عین گمبھیر آواز ہمیشہ کی طرح مقابل کی بولتی بند کر گئی۔ جی جی، مقابل کی لڑکھڑاتی آواز پر وہ ہمیشہ کی طرح بس گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ڈونٹ وری، مجھے یاد ہے، ہم شام میں نکلیں گے، اوکے؟ اوکے شاہ، میں تب تک اپنا کام ختم کر لوں گی، خیال رکھے گا، خدا حافظ۔ مقابل کی جلد بازی پر وہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ مرتسم لوگ کب تک نکلیں گے؟ میری بات ہوئی تھی شام تک، کہہ رہے تھے کہ جائیں گے بھی۔ جان کے پوچھنے پر ماہم نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اور تم؟ نہیں ماما، آج گھر پر ہی رہوں گی۔ ماہم ایک ڈیزائنر تھی، اس نے اپنی قابلیت سے اپنے کام کو کافی آگے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ کیسی میٹنگ ہال کا منتظر تھا، وہاں 7 سے 8 لوگ جمع تھے جو شاید کسی کے انتظار میں تھے۔ تبھی وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ بھاگنے کی وجہ سے دوپٹہ سر سے پھسل گیا تھا۔ چاکلیٹی براؤن بال ڈھیلی چوٹی میں بندھے کمر سے نیچے تک جا رہے تھے۔ 2 آوارہ لٹے لٹے چہرے اس کی اطراف میں جھوم رہی تھیں۔ گھنی پلکوں کی جھالر میں چھپی پھولی آنکھیں، تیکھی ناک میں چمکتی لونگ، گلابی ہونٹوں کے نیچے چمکتا سیاہ تل، کسی کو بھی بہکا سکتا تھا۔ وہ یقیناً خوبصورتی کا شکار تھیں۔ وہاں پر اس سے بھی خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن اپنے چہرے کی معصومیت اور گالوں میں جھلکتا گلابی پن وہ گلابی سی لڑکی گڑیا ہی لگتی تھی، اور اس کی بھوری آنکھیں کسی کو بھی اپنے زہر میں جکڑنے کا فن رکھتی تھیں۔ سوری لیٹ ہو گئی، خوبصورت سی نرم آواز نے خاموشی کا سکوت توڑا تھا۔ ناٹ فیئر ڈاکٹر اینا، جب ہماری باس ہی لیٹ ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ کسی لڑکی نے شرارتی آواز میں کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ تقریباً 10 لوگوں کا گروپ تھا، جن میں 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے تھے۔ یہ سب بظاہر ڈاکٹر تھے۔ بے شک وہ ڈاکٹری کے پیشے سے واقف تھے، لیکن اصل میں ان میں کوئی کرائم وکیل تھا تو کوئی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر۔ یہ لوگ ایک بہت بڑی گینگ کا پردہ فاش کرنے کے لیے جمع تھے، اس لیے اپنی پہچان چھپانی پڑی تاکہ دشمن کے بیچ رہ کر اندر سے ان کی جڑیں کھوکھلی کریں۔ اینا، جو کہ بظاہر ایک سائیکیٹرسٹ تھی، اور باسط، جو کہ ہارٹ سرجن جانے جاتے تھے، یہ دونوں اس ٹیم کے ہیڈ تھے۔ ڈاکٹر اینا، سننے میں آیا ہے کہ وہ پاک واپس آ رہا ہے۔ الزام سنتے ہی اینا کی آنکھوں میں جھلکا درد اور نفرت کسی کی بھی آنکھوں سے چھپ نہیں سکی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا؟ اس ایک نام سے کتنی بری یادیں جڑی تھیں۔ آنے دو، آئے گا تو صحیح، لیکن واپس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں نا، جس کے گناہوں کا گڑھا بڑھ جائے، اس کی پکڑ کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اس کا بھی آ چکا ہے۔ اس کے نفرت سے ڈوبی آواز میں ایک جوش ابھرا تھا۔ وہاں سب نے اس بات میں سر ہلایا ہے۔ یاسر، تم خبر رکھو گے کب، کہاں، کیسے وہ آتا ہے؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ آخر کون ہے وہ جو اس کی اتنی مدد کر رہا ہے؟ ڈاکٹر باسط یاسر کو آرڈر دیتے باقی کے پوائنٹ ڈسکس کرنے لگے۔
یہ لوگ ایک ایسی گینگ کے پیچھے تھے جو ڈرگز، ہر قسم کی نشئی ادویات، لڑکیوں کو اسمگل کرنا اور زیادتی کے کیس میں ملبوس تھے۔ ان لوگوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ اس گینگ کے چھوٹے سربراہ کو راستے سے ہٹاتے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے، ایک پختہ عزم کے ساتھ۔ یہ شاہ والا کا منظر تھا، بنگلہ جو پرانے اور نئے طرز عمل کا بنا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر وہ ایک محل کی مانند لگتا تھا، جتنا باہر سے پرکشش تھا اس سے کہیں زیادہ اندر سے خوبصورت تھا۔ شاہ نواز شاہ کا خاندان اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر یہاں رہائش پذیر تھا، لیکن انہوں نے اپنے بزرگوں کی امانت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا۔ بی جان جو کہ زیادہ تر گاؤں میں ہی رہتی تھی، لیکن ہر 2 ہفتے بعد 2 دن شاہ ولا کے نام کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ قاسم شاہ جنہیں سب ڈیڈ کہتے تھے، ان کی شریک حیات اہانا شاہ جنہیں سب بڑی ماما کہتے تھے، وہ بھی بی جان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ بی جان کو سب نے کافی فورس کیا، لیکن وہ کسی صورت شہر جانے کو راضی نہیں تھی، جبکہ وجدان اور معتصم کا بزنس، ماہم کا بوتیک، پلویشہ اور عادل کی پڑھائی سب شہر میں تھا، اس لیے وہ لوگ اپنی زندگی اس طرح خاصے کے بعد شہر شفٹ ہو چکے تھے، لیکن گاؤں کا چکر بھی لگتا رہتا تھا۔ شاہ نواز شاہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے قاسم شاہ گاؤں کے سردار بنے تھے، لیکن معتصم کے سب سنبھالتے ہی وہ یہ ذمہ داری اسے سونپ چکے تھے، جس پر کسی کو اعتراض نہ تھا۔ بی جان اپنے بچوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھا اور انہیں ایک دوسرے سے پیار کرنا، سب کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ روحا کا علاج بھی جاری تھا، لیکن اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا تھا۔ معتصم پورے گاؤں کے لیے دل عزیز تھا اور آج وہ اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے 4 گاؤں کا بھی سردار تھا۔ معتصم زیادہ تو شہر ہی رہتا، لیکن یہ گاؤں کی ذمہ داری پر بھی بھرپور توجہ دیتا تھا اور ہفتوں میں 2 دن لازمی آتا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے مسائل کے لیے قاسم شاہ وہیں ہوتے، باقی جو بھی مسائل ہوتے دونوں کے لیے وہ جب بھی گاؤں آتا سب کے مسائل سنتا اور پورے طریقے سے حل نکالنے کی کوشش کرتا۔ سورج ڈھل چکا تھا، شاہ ولا میں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ اسے اور معتصم کو آج گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ بھائی کہاں ہے؟ پلویشہ ماہی ابیا ماہم وہ آ گئے بھائی۔ وشا نے اس کا رخ موڑتے معتصم کی جانب کیا تھا۔ ماہی نے یکدم ٹھہر کر اسے دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، کشادہ پیشانی پر بکھرے سیاہ بال، سیاہ سرمئی آنکھیں جو سیاہ کانچ کی سی لگتی تھیں، ان میں ہمہ وقت ایک سرد پن جھلکتا تھا۔ مغرور کھڑی ناک، گھنی مونچھوں تلے انابی لب جو سختی سے آپس میں پیوست تھے، سفید کرتا پہنے، بازو کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ ظاہر کی کسی بات پر سختی سے نفی کر رہا تھا۔ وہ شہزادوں سا حسن رکھنے والا، وجاہت سے بھرپور، بلا شبہ وجیہہ مرد تھا۔ ماہی نے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہتے دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ السلام علیکم! اس کی آواز سن کے سب نے شکر کا سانس لیا تھا۔ آنی آ گئی، تبھی ہانی بھاگتی ہوئی اس کی طرف گئی تھی۔ اسٹاپ آنی، ابھی ہاسپٹل سے آئی ہیں نا، تو پہلے آنی شاور لیں گی پھر آپ کو پیار کریں گی۔ اوکے آنی، اتنی دیر لگا دی آپ نے بیٹا؟ ماما آج تھوڑا زیادہ رش تھا ہاسپٹل میں، اس لیے دیر ہو گئی، بس 10 منٹ میں فریش ہو کے آئی۔ وہ شاور لے کر آئی تو معتصم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، شاہ آپ یہاں؟ وہ چلتا اس کے روبرو آیا اور بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ روئی ہیں آج پھر؟ وہ اس کے درست اندازے پر حیران ہوئی، پھر سنبھل کر بولی، نہیں تو شاہ آپ سے کس نے کہا؟ اور میں بھلا کیوں روں گی؟ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہی ہیں آپ؟ خود کو، وہ ان کے جواب میں بولی اور متاثر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپا نہیں سکی۔ شاہ وہ پاکستان لوٹ رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ سب یادیں بھی، بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اینا، میں نے آپ کو اتنا مضبوط اس دن کے لیے تو بنایا، اتنے انتظار کے بعد تو یہ دن آیا ہے، تو پھر یہ نمی کیسی؟ نہیں شاہ، میں کمزور نہیں ہوں گی، آپ دیکھیے گا میں اس سے اپنے ہر ایک آنسو، ہر ایک رشتے کا بدلہ لوں گی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب جلدی سے آ جائیں، باہر سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ آپ چلیں، میں بس آ رہی ہوں۔ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے سب اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ باپا جان اسے دیکھ کر سوچ رہے تھے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد جو اس حادثے سے ابھی تک پوری طرح ابھر نہیں پائی، وہ ان کے دوست کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان سب کو بہت عزیز تھی۔ انہیں ابھی بھی یاد تھا جب وہ حسن صاحب سے ملنے جاتے تھے، اینا کو انہوں نے ہمیشہ ہنستے کھیلتے شرارتیں کرتے ہی دیکھا تھا۔ وہ بہت ہنس مکھی سی زندگی، تلخیوں سے انجان، بس اپنی ہی مستی میں مگن رہتی تھی۔
حسن صاحب نے اسے ہمیشہ زمانے کی سرد و گرم ہوا سے بچا کے رکھا تھا۔ وہ خاندان بھر کی لاڈلی تھی، لیکن اب تو اس کے چہرے کی رونق، آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی تھی۔ اس کی شرارتیں، مسکراہٹیں کہیں کھو گئی تھیں۔ اس کی ہنسی اب پہلے جیسی تو نہیں رہی تھی۔ وہ ان سب کی خاطر ہنستی مسکراتی تو تھی، شرارتیں بھی کرتی تھی، لیکن وہ چنچل سی اینا تو اب کہیں گم ہی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار تو وہ بالکل گمسم خاموش سی ہو جاتی۔ کاش اس کی زندگی میں وہ ایک حادثہ نہ ہوا ہوتا۔ زندگی کے اس حادثے نے ان کی بچی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بی جان، آپ کو نہیں لگتا اب گھر میں کوئی فنکشن ہونا چاہیے؟ کب سے گھر میں کوئی رونق نہیں لگی۔ وش بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیوں اینا؟ وہ اسے چپ کر دیکھ کر بولنے کی خاطر بلا وجہ بات کرنے لگے۔ وہ بھی بات سمجھ گئی تھی، اس نے مسکرا کر بولی، ہاں کیوں نہیں۔ ارے بچوں، مل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ بی جان یہ سب چاہتے ہیں کہ عفیہ اور وجی بھائی کی اینیورسری پارٹی رکھی جائے۔ اینا کے آنے کے 4 ماہ بعد ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 1.5 سال ہونے والا تھا۔ حانم ان کی بیٹی جو ابھی بھی 3 ماہ کی تھی۔ اینا اور مدثر کی جان تھے حانم میں۔ اینیورسری کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی تو ان کی پہلی اینیورسری تھی۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ بی جان کی بات سنتی وشا جلدی سے ہی بولی تھی، بی جان ان کی شادی کو 1 سال 6 ماہ ہونے والے ہیں۔ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 6 ماہ مطلب آدھا سال تو ہوئی نا، ہاف سیکنڈ اینیورسری۔ جو مرضی کرو، مجھے تو تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن ان سب چکروں میں مجھے مت گھسیٹو۔ بی جان نے ایسے انداز میں کہا کہ سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو بس ڈن ہو گیا، جیسے ہی اینا اور بھائی گاؤں سے واپس آئیں گے ہم پارٹی کریں گے، تب تک ہم تیاری کرتے ہیں۔ بابا اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ مدثر نے شام کے سائے میں گہرے ہوتے دیکھا تھا۔ بی جان دعا کیجیے گا، چلتے ہیں۔ بی جان کا ماتھا چومتے وہ دونوں وہاں سے نکلے تھے۔